अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है फिरौन की बीवी पर जुल्म सितम। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। ये सब कुदरत ने अपनी तरफ से किया। हजरत हाजरा ने कहा मुझे सर्दी लगती है, तो एक जगह रोशनी नजर आई थी। फरमाया कि मैं जाता हूँ, आग लाऊंगा या कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। जब वहां पहुंचे तो आवाज आई, इन्नी अना रब्बुक एक मूसा, मैं तेरा रब हूँ, यहाँ आग वाग नहीं, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। फखलाना अलैक, जूता उतार दो, इन्ना का बिल वादिल मुकद्दस इकवा, आप पाक वादी में मौजूद हैं। खुदा की देन की बात है, आग लेने जाए पैगंबरी मिल जाए। ताजे नबूवत उड़ा दिया परवरदिगार आलम ने, और एक ड्यूटी जिम्मे लगा दी। ताजे नबूवत का ये मकसद नहीं होता कि अब तख्ते शहनशाही पे बैठ जाओ, कुछ वज़रा वजीर मुकर्रर कर लो, अब तुम लोगों से अच्छा खाया पिया करो, लोगों से अच्छा पहना करो, तुम्हारी जिंदगी लोगों से मुमताज हो, ये बात नहीं। ताजे नबूवत उड़ाने का ये मतलब और ये मकसद होता है कि अब मेरे नाम पर मार खाने के लिए तैयार हो जा। अब बाजारों में, गलियों में, कूचों में मेरे नाम पर पत्थर खाने के लिए तैयार हो जा। और हर नबी यूं ही मार खाता आया। फक्र फाका की जिंदगी गुजारना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशा है। चुनाचे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़यात में आता, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर के लिए जौ के आटे की मैं रोटी पकाया करती थी, कभी छान कर ना पकाई। आटे के ऊपर जरा फूंक मार देती थी, जो घास निकल गया सो निकल गया, बाकी अंदर ही पका दिया करती थी। फरमाती हैं जैतून के तेल का डब्बा था, खत्म हो चुका था, जरा सी तिल छट सी बाकी थी, मैंने गाद में उंगली डालकर जौ की रोटी पे उंगली फेर दी, चुपड़ दी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावुल फरमानी शुरू कर दी। इसके बाद फरमाने लगे, ओ आयशा, रब्बुल आलमीन की यहाँ इस इतनी बड़ी नियामत का भी हिसाब होगा। तो बताना ये चाहता था कि ताजे नबूवत उड़ाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता। अब तख्ते शहनशाही तुम्हें मिलेगा, अब दौलत की तुम मालिक बन जाओगे, अब रकबे के मालिक बन जाओगे, अब लोगों के हुक्मरान बन जाओगे। बल्कि नहीं, ताजे नबूवत सिर्फ इसलिए उड़ाया जाता है, अब तो तुम्हारा पक्का यही काम होगा, जुबान तेरी होगी, नाम मेरा होगा, पत्थर लोगों के होंगे, मार खाते जाना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं आग लेने के लिए। आवाज आती है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। ओ मूसा, ए कलीमुल्लाह, मेरी इबादत करना, मेरी इबादत का लोगों को हुक्म देना, उसी पे जमे रहना। व अनख्तरतुका फस्तमी' लिमा यूहा, अब मैंने तेरा इंतखाब कर लिया है, मैंने तुझे छांट लिया है, मेरी तरफ से जो वही आए उसको लोगों तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है।
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथ में लकड़ी लिए फिरते हैं, हाथ में आसा रखते हैं। रब्बुल आलमीन ने पूछ लिया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ओ मेरे मूसा ये तेरे हाथ में क्या चीज है? अवादाई अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। इलाही मैं तो इस लकड़ी से कभी पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों के लिए। हर नबी ने बकरी चराई, हर नबी ने बकरियां चराई। इसके बारे में भी हदीस पाक में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, हर पैगंबर से अल्लाह ने बकरियां क्यों चरवाई? इसलिए कमजोर मखलूक है, शरारती बहुत ज्यादा है। अगर डंडा मार दो तो बकरी गई, बहुत सताती है बकरी, कभी इधर भाग गई कभी उधर भाग गई। अगर गुस्सा निकालो तो बकरी गई। तो देखा होगा बकरी चराने वालों को, एक तो लंबा डंडा रखता है पत्ते झाड़ने के लिए, और एक बारीक सी कमची रखता है और सी करके बकरियों को चलाता है। तो बकरियां चराने वाले को सब्र आ जाता है, गुस्सा नहीं रहता। इसलिए हर नबी से अल्लाह पाक ने बकरियां चरवाई। आज तो माशाअल्लाह मुसलमान गोश्त खाने में तो कहते हैं बकरी का गोश्त बड़ा अच्छा है, मगर पालने में नहीं। उलमाए हकीमों ने लिखा है कि बकरी के दूध में जितनी शिफा है इतनी किसी जानवर के दूध में शिफा नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जाओ उस फिरौन के पास, मेरा नाम उसे जाकर बताओ जो खुदा बना बैठा है, जो मेरे मुकाबले में खुदा बन गया है। और मैंने उसको इतनी ढील दे रखी है, 400 साल गुजर गए कभी सर में दर्द नहीं हुआ। 400 साल गुजर गए, इतनी लंबी उम्रें थी। आजकल तो थोड़ी सी उम्र में गुनाहों की ज्यादा गठड़ी बन जाती है। शुक्र है ज्यादा उम्र नहीं है। अगर हमारी उम्रें 400 साल हों, कौन सी नेकी करेंगे, कौन सी इबादत करेंगे, और गुनाहों की गठड़ी वजनी बनेगी। इस वक्त भी जो ज्यादा उम्र पाता है वो नेकियां कम कर पाता है। रात दिन बर्बाद हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मेरे परवरदिगार मैं तेरा नाम लेकर उसके पास जाऊंगा, फिरऔन को तबलीग करने जाऊंगा। मेरी जुबान में तासीर पैदा कर दे, मेरी जुबान में असर पैदा कर दे। खुदा की कसम, नबी अपने आप को कितना मजबूर समझता है, जुबान की तासीर भी अल्लाह से मांग रहा है। और फरमाया वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरी जुबान को आसान कर दे। यफ़क़हू क़ौली, उसे भी हिदायत की तौफीक दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। कभी हमने भी दुआ मांगी, इलाही वो जुबान दे जिससे मुझे मांगना आ जाए, जिस जुबान में तासीर हो, तेरे नाम लेने की तौफीक हो। हम तो अगर दुआ मांगेंगे औलाद की, कारोबार की, दौलत की, बीमार हो जाए तो तंदुरुस्ती की, और ये कभी दुआ नहीं मांगने की इलाही इस आंख को मरते दम तक कायम रखियो, मोहताज ना बनाइयो। क्यों? वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी आंख बिगड़ेगी थोड़े। इन कानों को सलामत रखना, इन हाथ पांव को सलामत रखना, इस जुबान को सलामत रखना, कभी दुआ नहीं मांगता। फरमाया वजाली वजीरम मिन आहली हारून, मेरे परवरदिगार मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा हिमायती बना दे।
میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔ ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں
सारी उम्र हराम खाते जिसकी गुजरी है वो भी अपने आप को पाक साफ समझता है। कमाल है इंसान की भी, सारी उम्र जिना किया, सारी उम्र हराम खाया, सारी उम्र बदमाशी की, सारी उम्र जुआ खेला, शराब पी, और दूसरों से फिर भी अपने आप को कहता आखिर चलो मैं गुनहगार सही पर इनसे तो अच्छा हूं मैं औरों से। ये एक बीमारी है, ये एक गुनाह के बढ़ने का सबब है, तौबा तौफीक न होने की अलामत है। जहां जिना करना गुनाह है, जहां शराब पीना गुनाह है, जहां जुआ खेलना गुनाह है, जहां हराम खाना गुनाह है, वहां पर आदमी को अपने आप को औरों से अच्छा जानना यह भी इसी तरह का बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह है। दिल में यह ख्याल लाना कि ये सारे काफिर फिरते हैं, मैं अकेला मुसलमान हूं, कतई गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को जाकर के तबलीग की, फरमाया तू खुदा नहीं हो सकता, तू रब नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमान है, जो मौत और हयात का मालिक है, जो लोगों की बीमारी और तंदुरुस्तियों का मालिक है, जो लोगों की खुराक और एक एक दाने और एक एक घूंट पानी पे कादिर है। रब वो है, तू नहीं है। अब फिरौन कहने लगा कि अच्छा तू सही खुदा का नुमाइंदा है, मुकाबला कर मेरे साथ, मुकाबला कर मेरे साथ। चुनाचे फिरौन ने जादूगर बुलाए। उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था, जादू का बहुत ही लोगों में तरीक़ेकार था, तरह तरह के जादू किया करते थे। तो फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उन्होंने मैदान में रस्सियां डाल दी, रस्सियां डाल दी। जब उन्होंने जादू किया तो वो सारे सांप बन गए, रस्सियों के सांप बना दिए जादूगरों ने। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। अब जादू पैगंबर की तालीम तो नहीं, खुदा की तालीम भी नहीं, कलाम इलाही अल्लाह की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, कलाम अल्लाह की तालीम है। तो मुकाबला है कलाम का और शैतान का। तो शैतान के कलाम से उन्होंने, जादूगरों ने रस्सियों के सांप बना दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े हैं कि अब मैं क्या करूं। आवाज़ आई क़ाल अल्क़िहा या मूसा, क़ाल अल्क़िहा या मूसा, ऐ मेरे मूसा, ये जो हाथ में आसा लिए खड़े हो, जो लकड़ी लिए खड़े हो, इसे जमीन पे डालो। ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, ये जो आसा है, इसको जमीन पे डालो। उन्होंने जमीन पे डाल दिया। फरमाया फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था, जो लकड़ी थी, वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। फिरौन भी देख रहा था, फिरौनी भी देख रहे थे, बड़ी मखलूक थी। और ऐसे मौके पर तो और भी लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज अगर तुम शहर में जाके ये कह दो ना कि आज वहां कारी हनीफ की मस्जिद में मुनाजरा होगा, फिर देखो सारे भागते ही हुए आओगे यहाँ। तो गोया मुकाबला है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का, तो खलकत बड़ी आई हुई है। फिरौन के जादूगरों ने जब वो रस्सियों के सांप बनाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप अपना आसा डाल दें। जब आसा डाला तो वो सबसे बड़ा सांप बन गया, और वो जादूगरों के जितने बनाए हुए छोटे छोटे सांप थे उन सब को खा गया। फिर वो दुनिया देख रही थी, लोग देख रहे थे, सब को खा गया वो। उन्होंने तो हजारों बनाए थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम का तो ये यकीन भी नहीं था कि मेरी लकड़ी भी सांप बन जाएगी। क्यों? अल्लाह की ये आदत तो नहीं कि हमेशा लकड़ियों के सांप बना दिया करे, वो इस पे कादिर है। जब उसने चाहा लकड़ी को सांप बना दिया।
اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے, وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا, اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, چونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے, مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے۔ اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں، اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگ ریزے ہیں، اتنے ولی ہوں،
سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے، اگر کسی اللہ والے کی بھی خبر ہے پھر خبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی خبر ہے، قلندر کی خبر ہے، ولی کی خبر ہے، غوث کی خبر ہے، ابدال کی خبر ہے، اللہ والے کی ہے تو خبر نا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو، جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا الا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں ہیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل ہو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسور کی دال، موری دی دال نال لے کے کھجائے گا، کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔
فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. من قطمیر کے لفظ ہیں. ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا, کھجور کی گٹھلی نکالنا. کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے. پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے, اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک. خدا کہتا ہے او میرے بندو تیرے معاملے میں کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی درویش, کوئی قلندر من قطمیر, اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. ہم تو موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے, رسیوں کے سانپ بنائے تھے, یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے, اللہ معاف کر دے. ہر وقت دعا مانگتے تھے, روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. ایمانداری سے سوچو, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں, ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے, اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے, نہ معلوم کیا بنے گی. فرمایا انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا اور اتنی رات بہے گی, اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائیں گے. تو خداوند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے, اللہ اکبر, مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے, بڑا سمجھایا, نہ ماننا. گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا, حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی. سبحان اللہ, ہائے 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 ہائے, کتنا بڑا بے نیاز ہے. گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی, نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی, اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی. ایمان کی بات ہے, ایمان کی اور یقین کی. گھر والی ہو نبی کی, انگارے جہنم کے, گھر والی فرعون کی, پھول جنت کا. قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ کی, ڈرا کر اس کی بے نیازی سے, نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا. ڈرا کر اس کی قہاری سے, اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر, نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے. آیا ہے فرعون کا وقت. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے, دریا نے سڑکیں بنا کر دی, پار اتر گئے. فرعون آیا دریائے نیل پہ, بیچ میں جانے لگا, چلا گیا.
حتی اذا ادرکہ الغرق. اللہ 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 اللہ. حتی اذا جاء اذا ادرکہ الغرق. لگا ایک غوطہ. وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا. لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی. اللہ میاں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا. بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا. وہ سڑکیں ختم ہو گئیں. ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنتا ہوں. یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا. اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے. یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے. اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے. اب لگ گیا عاجزی کرنے. ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا. آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین. اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا. وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی. اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے؟ ساری زندگی اسے ہی پکار. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارے بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین. تو آج دوستو ملتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار اس بیان کو شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں. تو آج دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.